آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو واقعی دل کی گہرائیوں سے جڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو یہ مواد ہے، شرک کی اقسام اور انجام، قرآن کی روشنی میں سے کچھ حصے ہیں، یہ ہمیں عقیدے کے ایک بہت ہی بنیادی پہلو کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ صحیح۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ اس مواد کو دیکھتے ہوئے سمجھیں کہ شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ماننا، اس کی الگ الگ شکلیں کیا ہیں، جی ان کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اور پھر امید کا راستہ کیا ہے، مطلب کیسے توبہ کے ذریعے خالص توحید کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف واپس آیا جا سکتا ہے۔ اور یہ مواد خود بھی آپ دیکھیں بڑے ہمدردانہ انداز میں شروع ہوتا ہے نا، جی جیسے کسی تھکے ہوئے مسافر سے بات ہو رہی ہو۔ ہاں بالکل۔ تو آئیے اسی نرمی کے ساتھ ہم بھی کوشش کرتے ہیں ان خیالات کو سمجھنے کی جو اس میں پیش کیے گئے ہیں۔ ضرور۔ اور یہ موضوع جیسا آپ نے کہا ایمان کی بالکل بنیاد سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ مواد شرک کو صرف ایک آپ کہہ لیں نظریاتی غلطی نہیں سمجھتا، اچھا، بلکہ یہ اسے ایک گہری روحانی کشمکش کے طور پر دکھاتا ہے جو انسان کی نفسیات پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ اور یہ بار بار توحید کی اہمیت پر زور دیتا ہے، یعنی ایک اللہ پر پکا یقین، اور یہ بتاتا ہے کہ شرک کیسے اس یقین کو کمزور کر سکتا ہے۔ تو یہ صرف معلومات نہیں بلکہ غور و فکر کی دعوت ہے۔ بالکل، کہ ایمان کی سادگی اور اس کا خالص پن کیوں ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس مواد کی مدد سے سب سے پہلے شرک کی اس قسم کو دیکھتے ہیں جسے سب سے زیادہ سنگین مانا جاتا ہے، شرک اکبر یعنی بڑا شرک۔ یہ مواد اسے کیسے بتاتا ہے؟ یہ مواد شرک اکبر کو بہت واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی اور کو برابر کا درجہ دے دینا، یعنی وہ خوبیاں جو صرف اللہ کی ہیں وہ کسی اور میں ماننا، وہی اختیارات، وہی خصوصیات جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں وہ کسی اور کے لیے بھی مان لینا۔ مواد میں مثالیں بھی دی گئی ہیں، جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا، اس طرح پکارنا کہ گویا وہ خود ہی مدد کرنے پر قادر ہوں، یا پھر قبروں کی عبادت کرنا۔ اچھا، لیکن بات صرف تعریف اور مثال تک نہیں ہے، مواد اسے ایک گہری نفسیاتی سطح پر بھی دیکھتا ہے۔ وہ کیسے؟ اسے دماغ کا سب سے بڑا دھوکہ کہا گیا ہے۔ دماغ کا سب سے بڑا دھوکہ؟ یہ تو بڑی دلچسپ تشبیہ ہے نا؟ مطلب یہ صرف عقیدے کی غلطی نہیں، یہ سوچ کا ایک ایسا انداز ہے جو انسان کو حقیقت سے ہی دور کر دیتا ہے۔ اور اس کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے مواد میں قرآن کا حوالہ بھی ہے۔ جی ہاں، سورۃ المائدہ کی آیت 72 کا ذکر ہے، جس کا مفہوم یہ بتایا گیا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر جنت حرام کر دی گئی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بہت واضح الفاظ ہیں۔ بالکل، مواد کے مطابق یہ توحید کی بنیاد سے مکمل طور پر ہٹ جانا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں، یہ تو جیسے ایمان کی پوری عمارت کو جڑ سے اکھاڑ دینا ہے۔ اور کیا اس حوالے سے کوئی اور بات بھی ہے جو مواد میں خاص طور پر بتائی گئی ہو؟ ایک اور اہم نقطہ ہے، وہ سورۃ النساء کی آیت 48 کے حوالے سے ہے، جس کا مفہوم بتایا گیا ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ ہاں، یہ آیت بہت مشہور ہے۔ جی، مگر اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے، لیکن یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ معافی توبہ کے بغیر نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شرک پر ہی مر جائے، توبہ نہ کی ہو تو اس کے لیے معافی نہیں۔ مواد اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ایک اور سخت تشبیہ استعمال کرتا ہے، ذہنی زہر۔ ذہنی زہر؟ جی، جیسے زہر آہستہ آہستہ جسم کو ختم کرتا ہے نا، جی، ویسے ہی شرک اکبر اس مواد کے مطابق ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہ صرف کوئی باہر کا عمل نہیں، یہ دل اور دماغ کی گہرائیوں تک اثر کرتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی شرک اکبر کی بات۔ اب مواد ہمیں شرک کی ایک دوسری قسم کی طرف لے جاتا ہے، شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک۔ اس کی کیا نوعیت بتائی گئی ہے؟ مواد شرک اصغر کو بنیادی طور پر ریاکاری سے جوڑتا ہے۔ ریاکاری یعنی دکھاوا؟ ہاں، دکھاوا۔ اپنے نیک اعمال جیسے نماز، روزہ، خیرات، وہ اللہ کی خوشی کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا یا ان سے تعریف سننے کے لیے۔ تو یہ اتنا واضح نہیں ہوتا ہوگا جتنا شرک اکبر؟ شاید اتنا واضح نہ ہو، لیکن مواد اسے پھر بھی خطرناک سمجھتا ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا گیا ہے جو مسند احمد کی طرف منسوب ہے کہ شرک اصغر ریا ہے۔ اچھا، مواد اسے دماغ کا چھوٹا دھوکہ کہتا ہے، شاید اتنا بڑا نہیں جتنا شرک اکبر، لیکن ہے پھر بھی دھوکہ۔
کیا ریاکاری کے علاوہ بھی کوئی مثال دی گئی ہے اس چھوٹے شرک کی؟ جی، ایک اور مثال کا ذکر ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا، جیسے کسی بزرگ کی قسم یا کسی بزرگ کی یا کسی بھی قابل احترام ہستی کی قسم کھانا۔ مواد کے مطابق یہ عمل بھی شرک اصغر میں آتا ہے۔ اسے بیان کرنے کے لیے مواد جو استعارہ استعمال کرتا ہے وہ بھی غور طلب ہے۔ ذہنی سایہ جو اخلاص کو چھپاتا ہے۔ ذہنی سایہ مطلب یہ نیت کی پاکیزگی پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ بالکل، جو عبادت کی اصل روح ہے اخلاص، یہ اسے دھندلا دیتا ہے۔ تو اگرچہ یہ شرک اکبر جتنا سنگین نہیں، مطلب اس سے انسان اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا جیسا کہ ظاہر ہے۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ پھر بھی اس کے نتائج سے خبردار کیا گیا ہے۔ ہاں بالکل، مواد اسے ہلکا نہیں لیتا۔ سورۃ الفتح کی آیت 6 کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب کا ذکر ہے جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں۔ اچھا۔ اور مواد اس کا اطلاق لگتا ہے ان شرکیہ اعمال پر بھی کرتا ہے جو اخلاص کے خلاف ہوں۔ شرک اصغر کے لیے مواد ایک اور تشبیہ استعمال کرتا ہے، ذہنی پھندا۔ ذہنی پھندا؟ جی، ایک ایسا پھندا جو شاید فوراً جان نہ لے، لیکن آہستہ آہستہ توحید کی گرفت کو کمزور کرتا جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں ملاوٹ پیدا کرتا ہے۔ یہ تو ہو گئی شرک کی وہ قسمیں جو شاید کسی نہ کسی عمل یا بات سے ظاہر ہوتی ہیں، لیکن مواد ایک تیسری قسم کا بھی ذکر کرتا ہے، شرک خفی، یعنی پوشیدہ شرک۔ یہ کیا ہے اور یہ باقی دو سے کیسے مختلف ہے؟ شرک خفی جیسا نام سے ہی ظاہر ہے، یہ اور بھی زیادہ باریک اور چھپی ہوئی قسم ہے۔ اچھا۔ مواد اسے دل کی ایک کیفیت بتاتا ہے۔ یہ ظاہری اعمال سے زیادہ اندرونی احساسات اور رویوں سے تعلق رکھتا ہے۔ مثلاً دل ہی دل میں اللہ کے بجائے کسی انسان پر یا کسی وسیلے پر یا اپنی ہی قابلیت پر زیادہ بھروسہ کرنا۔ جیسے یہ سوچنا کہ فلاں کام تو بس فلاں شخص ہی کروا سکتا ہے۔ ہاں، یا یہ کہ فلاں چیز نہ ہوتی تو میں کامیاب نہ ہوتا، یا پھر کسی مخلوق کے ڈر سے اللہ کے حکم کو چھوڑ دینا۔ یہ سب شرک خفی میں آ سکتا ہے، جیسا مواد اشارہ کرتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت ہی باریک بات ہے۔ اس کے بارے میں بھی مواد میں کوئی حدیث یا وضاحت ہے؟ مواد اس سلسلے میں ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہے جو صحیح بخاری کی طرف منسوب کی گئی ہے کہ شرک خفی ریا ہے۔ ایک منٹ، پوشیدہ شرک ریا یعنی دکھاوا کیسے ہوا؟ یہ تھوڑا الجھا رہا ہے۔ ہاں، یہ پہلی نظر میں تھوڑا سا کنفیوزنگ لگتا ہے۔ شاید مواد کا اشارہ یہ ہے کہ جیسے ریاکاری میں نیت خالص اللہ کے لیے نہیں ہوتی نا، جی، اسی طرح شرک خفی میں بھی دل کا جھکاؤ یا توکل پوری طرح اللہ پر نہیں ہوتا، اس میں کھوٹ شامل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس طرح سے مواد اسے دماغ کا پوشیدہ زہر کہتا ہے۔ پوشیدہ زہر؟ جی، ایسا زہر جو نظر نہیں آتا مگر اندر ہی اندر ایمان کی صحت کو خراب کرتا رہتا ہے۔ یہ تشبیہ اس کے خاموش خطرے کو واقعی واضح کرتی ہے۔ بالکل، مواد کے مطابق اس کی یہی چھپی ہوئی نوعیت اسے خاص طور پر خطرناک بناتی ہے۔ کیوں؟ لیکن اندر ہی اندر اس کا دل اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے کے بجائے غیر اللہ کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ مواد اسے ذہنی سراب سے بھی تشبیہ دیتا ہے۔ سراب جیسے صحرا میں پانی نظر آتا ہے مگر ہوتا نہیں؟ ہاں بالکل، اسی طرح یہ کیفیت بھی ایمان کی اصل حقیقت کو دھندلا دیتی ہے۔ یہ ایک مسلسل اندرونی لڑائی ہے جہاں انسان کو اپنے دل کے خیالات اور احساسات پر آپ کہہ لیں پہرا دینا پڑتا ہے۔ اچھا، ان تینوں اقسام کو سمجھنے کے بعد اب اگر ہم مجموعی طور پر شرک کے نتائج پر بات کریں جو اس مواد میں بتائے گئے ہیں تو وہ کیا ہیں، خاص طور پر شرک اکبر کے حوالے سے؟ مواد شرک کے نتائج کو بہت سنجیدگی سے بیان کرتا ہے۔ سب سے بڑا اور خوفناک نتیجہ خاص طور پر شرک اکبر کا وہ ہمیشہ کی جہنم کا عذاب بتایا گیا ہے۔ اللہ پناہ دے۔ آمین۔ مواد پھر سے سورۃ النساء کی آیت 48 کا حوالہ دیتا ہے کہ اللہ شرک کو بغیر توبہ کے معاف نہیں کرے گا، اسے اخروی خسارہ کہا گیا ہے۔ یعنی آخرت کا ایسا نقصان جس کی تلافی ممکن نہیں۔ جی، یہ انسان کو توحید کی روشنی سے محروم کر دیتا ہے۔ اور کیا دنیاوی زندگی میں بھی اس کا کوئی فوری نتیجہ بتایا گیا ہے؟ جی ہاں،
مواد یہ واضح کرتا ہے کہ شرک اکبر کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں رہتا؟ مواد کے مطابق جی، یہ ایمان کی مکمل نفی ہے۔ اس سلسلے میں سورۃ المائدہ کی آیت 72 کا دوبارہ حوالہ دیا گیا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بہت سخت الفاظ ہیں۔ بہت۔ مواد اسے بیان کرنے کے لیے اور بھی سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، جیسے دماغ کی مکمل تباہی، ایمانی خاتمہ اور اللہ کی رحمت سے دوری۔ مطلب یہ صرف ایک غلطی نہیں، یہ اللہ کے ساتھ جو بندگی کا عہد ہے اس کی مکمل خلاف ورزی ہے، جس کے نتائج بہت دور تک جاتے ہیں۔ یہ سب جان کر واقعی دل پر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، لیکن کیا یہ مواد صرف خطرات بتا کر چھوڑ دیتا ہے یا امید کی کوئی کرن بھی دکھاتا ہے؟ یہاں آ کر مواد کا لہجہ بہت بدل جاتا ہے، بہت پر امید، بہت رحم دلانہ۔ اچھا؟ جی، یہ توبہ کے دروازے کو شرک کے اندھیلوں سے نکلنے کا راستہ بتاتا ہے۔ مواد قرآن کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت سورۃ الزمر کی آیت 53 کا حوالہ دیتا ہے۔ کون سی آیت؟ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت امید دلانے والی بات ہے نا؟ یہ امید کا ایک سمندر ہے۔ مواد توبہ کو ایک نفسیاتی پل کہتا ہے۔ نفسیاتی پل؟ جی، ایک ایسا پل جو انسان کو مایوسی اور شرک کی دلدل سے نکال کر واپس توحید اور اللہ کی رحمت کے کنارے تک پہنچا سکتا ہے۔ نفسیاتی پل، یہ بھی ایک بہت گہری تعبیر ہے، لیکن کیا صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ میں نے توبہ کی؟ مواد کے مطابق سچی توبہ کی کیا شرطیں ہیں؟ نہیں، مواد واضح کرتا ہے کہ توبہ صرف زبان ہلانے کا نام نہیں، یہ ایک گہری تبدیلی کا عمل ہے۔ اس کی کچھ بنیادی شرطیں بتائی گئی ہیں۔ کیا ہے وہ؟ پہلی، ندامت، یعنی اپنے کیے پر سچی دل کی گہرائی سے پشیمانی اور افسوس۔ ٹھیک۔ دوسری، ترک گناہ، جس شرکیہ عمل یا عقیدے میں مبتلا تھا اسے فوراً چھوڑ دینا۔ فوراً چھوڑ دینا۔ جی۔ اور تیسری، عزم راسخ، یعنی مستقبل میں دوبارہ اس گناہ کے قریب بھی نہ جانے کا پکا ارادہ کرنا۔ پکا ارادہ۔ یہ تینوں چیزیں مل کر سچی توبہ بناتی ہیں، جیسا کہ مواد سے سمجھ آتا ہے۔ یہ ایک مکمل قلبی اور عملی تبدیلی ہے۔ اور جب کوئی شخص اس طرح سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیا صرف گناہ معاف ہوتے ہیں؟ نتیجہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت بتایا گیا ہے۔ مواد سورۃ الفرقان کی آیت 70 کا حوالہ دیتا ہے، جی، جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ گناہوں کو نیکیوں سے؟ سبحان اللہ۔ جی، یہ صرف معافی نہیں، یہ تو گناہوں کا نیکیوں میں تبدیل ہو جانا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ بے شک۔ مواد اس کیفیت کو دل کا احیا کہتا ہے، یعنی دل کا مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانا، پاک صاف ہو کر نئے سرے سے اللہ کی طرف لوٹ آنا۔ تو اس سارے گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ شرک اپنی تمام شکلوں میں ایک انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ اس کے نتائج دنیا اور آخرت میں خطرناک ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے اور سچی توبہ کے ذریعے واپسی ممکن ہے، بلکہ اللہ تو گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے پر بھی قادر ہے۔ بالکل، یہی پیغام ہے جو اس مواد سے ابھرتا ہے۔ یہ ہمیں شرک کی سنگینی سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بے پایا رحمت اور مغفرت کی امید بھی دلاتا ہے۔ صحیح۔ مواد ہمیں یہی تلقین کرتا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹیں، صرف اسی سے مدد مانگیں اور توحید کے راستے پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ اس حوالے سے سورۃ الشورى کی آیت 25 کا بھی حوالہ ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اچھا، مواد میں ایک جگہ یہ جملہ بھی استعمال ہوا ہے، سائنس کا سچ توحید دماغ کو سکون دیتا ہے۔ یہ بات تھوڑی غیر متوقع سی لگتی ہے اس مذہبی بات چیت میں۔ کیا مواد اس کی کوئی وضاحت کرتا ہے؟ مواد اس کی تفصیل میں تو نہیں جاتا، لیکن یہ جملہ شامل کرنا شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لکھنے والا توحید کے صرف روحانی نہیں بلکہ نفسیاتی فائدوں کا بھی قائل ہے۔ اچھا، یعنی ذہنی سکون؟ ہاں، شاید مطلب یہ ہے کہ جب انسان کا مرکز نگاہ ایک ہی ذات ہو، جب اس کی امیدیں، خوف، بھروسہ سب ایک اللہ پر مرکوز ہو، تو اس کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے، ایک فوکس آ جاتا ہے۔ بالکل،
وہ مختلف سمتوں میں بھٹکنے اور ذہنی انتشار سے بچ جاتا ہے، جس سے اسے ایک اندرونی سکون، ایک اطمینان ملتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ مواد کے آخری حصے میں اس واپسی کو، توحید پر قائم رہنے کو، ایک روحانی جشن کہا گیا ہے۔ روحانی جشن؟ جی، ایک ایسا جشن جو مایوسی کو امید میں اور شرک کی تاریکی کو توحید کی روشنی میں بدل دیتا ہے۔ تو آج ہم نے اس مواد کا ایک تفصیلی جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ مواد شرک کی مختلف اقسام، اکبر، اصغر اور خفی کو کیسے بیان کرتا ہے۔ جی، ان کے ممکنہ سنگین نتائج، خاص طور پر آخرت کے حوالے سے، اور پھر اللہ کی رحمت کے وسیع دروازے یعنی توبہ کے ذریعے واپسی کے امکان پر کیسے روشنی ڈالتا ہے۔ بالکل۔ اس مواد کا بنیادی پیغام بہت واضح ہے۔ شرک کی ہر شکل سے بچنے کی کوشش کرنا، اس کے انجام کی سنگینی کو سمجھنا، صحیح۔ اور اگر کبھی انسان سے بھول چوک ہو جائے تو مایوس ہونے کے بجائے فوراً اللہ کی طرف پلٹنا، سچی توبہ کرنا اور توحید کے صاف راستے پر واپس آ جانا۔ جی، مواد کی زبان کہیں کہیں بہت جوشیلی بھی ہے، جیسے توحید کے شہزادوں یا توحید کی دنیا پر راج کرو جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ہاں، وہ تھوڑا انداز پرجوش ہے۔ لیکن ان سب کا نچوڑ ایک ہی ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو خالص رکھنا۔ بالکل۔ اور اگر اس مواد سے ایک آخری بات غور و فکر کے لیے نکالنی ہو تو وہ شاید شرک خفی یعنی پوشیدہ شرک پر جو توجہ دی گئی ہے وہ ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو خالص رکھنا صرف بڑے بڑے گناہوں یا ظاہری اعمال تک محدود نہیں۔ یہ ایک مسلسل اندرونی سفر ہے، اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانکنا، وہاں چھپے ہوئے غیر اللہ پر انحصار یا امید یا خوف کے جو باریک دھاگے ہیں نا، ان کو پہچاننا اور انہیں کاٹنا۔ یہ تو مسلسل کوشش کا کام ہے۔ جی، یہ اس بات کا احساس ہے کہ ہمیں ہر لمحہ اپنے دل کی نگرانی کرنی ہے اور اس کوشش میں اللہ کی مدد اور اس کی رحمت پر ہی بھروسہ کرنا ہے۔ یہ سفر شاید کبھی ختم نہ ہو، لیکن اس پر چلتے رہنے کی نیت اور کوشش ہی اصل کامیابی ہے۔